الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو ان گنت نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہم غور کریں تو اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا، اس کے لیے ہم نے کوئی درخواست تو نہیں دی تھی۔ اللہ رب العزت نے محض اپنے فضل سے انسان بنایا۔ پھر اللہ رب العزت نے صحیح سالم اعضاء عطا کیے۔ وہ بھی لوگ ہوتے ہیں جو ماں کے پیٹ سے اندھے پیدا ہوتے ہیں، بہرے ہوتے ہیں، گونگے ہوتے ہیں، ہاتھ پاؤں میں ڈیفیکٹ ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت نے سلامتی جسم کے ساتھ خوبصورت شکل دے کر پیدا کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے ایمان کی نعمت عطا فرمائی۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہے، ورنہ اربوں لوگ ہیں جو ایمان کی نعمت سے محروم ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے پیدا کیا۔ یہ وہ اعزاز ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے انبیاء دعائیں مانگتے تھے۔ دعائیں مانگی کہ اللہ ہمیں ان کی امت میں پیدا کر دیجیے، اور ہمیں اللہ رب العزت نے یہ نعمت بن مانگے عطا کر دی۔ پھر دیکھیے تو جوانی عطا فرمائی، گھر دیا، بیوی، بچے، بہن بھائی، فیملی، تعلیم دی۔ ہم اگر دیکھیں تو ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک پورا جسم اللہ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ بھوک لگتی ہے، مزے لے کے کھانے کھاتے ہیں، نیند آتی ہے، مزے سے سوتے ہیں، جب ضرورت ہوتی ہے خدمت کے لیے بیوی موجود ہے، محبت کرنے والے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے موجود ہیں۔ یہ سب نعمتیں اللہ نے اپنے قدرت کاملہ سے عطا فرمائی ہیں۔ جانوروں کو دیکھا کہ ان پر بھی اگر کوئی احسان کرے تو وہ اس کا لحاظ کرتے ہیں۔ تو الانسان عبد الاحسان، انسان بھی احسان کا بندہ ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں۔ محسن کی نافرمانی کرتے ہوئے انسان کو حیا آتی ہے۔ آپ دنیا میں تجربہ کر چکے ہوں گے کہ جس بندے نے بہت بھلے کیے ہوں، احسانات کیے ہوں، اگر وہ کبھی کوئی بات کر دے تو اس کو نہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو جو دنیا کے احسانات کرے، ہم اتنا اس کا احسان مانتے ہیں، تو جس پروردگار کے احسانات ہم گن ہی نہیں سکتے، ہم کیسے اس کے حکموں کو توڑ دیتے ہیں؟ ہم کیسے اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو توڑ دیتے ہیں؟ ہم احساس بھی نہیں کرتے اس چیز کا۔ کسی محسن کی احسانات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی نافرمانی سے شرم کھانا، حیا کھانا، اس کو شکر کہتے ہیں۔ شکر کیا ہوتا ہے کہ محسن کے احسانات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی نافرمانی کرنے سے حیا کھانا، یہ شکر ہے۔ محسن کے احسانات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی تعریفیں کرنا، اس کو شکر کہتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں شکر میں شامل ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم شکر کریں۔ آج ماں بیٹے سے محبت کرتی ہے،
تعریفیں کرتی نہیں تھکتی، خامد بیوی سے محبت کرتی ہے، تعریفوں کے پل باندھ دیتی ہے۔ ہمارے سامنے بھی اللہ رب العزت کا نام آتا ہے۔ حق تو یہ بنتا تھا کہ ہم تعریفیں کرتے تھکتے ہی نہ، کہ میرے اللہ کا مجھ پر تو اتنا کرم، اتنا فضل، ساری زندگی سجدے میں پڑا رہوں میں حق ادا نہیں کر سکتا، مگر ہم نعمت کے ملنے پر الحمدللہ بھی نہیں کہہ پاتے۔ اس لیے آج کا یہ مضمون شکر ادا کرنے کے اوپر ہے کہ ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کیسے کریں۔ چنانچہ فرمایا کہ شکر کے 3 ارکان ہوتے ہیں: الاعتراف بالنعمت باطنا، دل میں نعمت کا اعتراف کرنا، التحدث بہا ظاہرا، زبان سے اس نعمت کی اظہار کرنا، اور الاستقامت بہا علی طاعت اللہ، اللہ تعالی کی اطاعت کے اوپر پکا ہو جانا۔ یہ 3 کام شکر کہلاتے ہیں۔ زبان سے بھی ادا کریں، دل سے بھی ادا کریں، اعضاء اور جوارح سے بھی ادا کریں۔ چنانچہ جتنے انبیاء کرام تشریف لائے وہ سب اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے: ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے: شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے: یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے: اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے پہلے انبیاء کو اس امت کی نشانیاں بتائیں کہ جو میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی، وہ چنے ہوئے لوگ ہوں گے، وہ خاص میرے انعام یافتہ بندے ہوں گے۔ اور ان کی علامات کیا ہوں گی؟ فرمایا: یا عیسیٰ، اے عیسیٰ علیہ السلام، انی باعث بعدک امتا، آپ کے بعد ایک ایسی امت کو میں مبعوث کروں گا، ان اصابہم ما یحبون حمد اللہ وشکروہ، کہ جب ان کو وہ ملے گا جس سے وہ محبت کرتے ہیں، یعنی مقصد، مراد، تمنا ان کی پوری ہوتی ہے، تو وہ اللہ کی تعریفیں کریں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ وَإِنْ أَصَابَهُمْ مَا يَكْرَهُونَ، اور اگر ان کو وہ ملا کہ جس کو وہ ناپسند کرتے ہیں، یعنی مصیبت پیش آ گئی، احتسبوا وصبروا، تو وہ اس وقت اس مصیبت کے اوپر صبر کریں گے۔ گویا اس امت کی 2 نشانیاں بتائیں کہ یہ صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے بندے ہوں۔ نعمتیں ملیں گی تو شکر ادا کریں گے، تکلیف آئے گی تو اللہ رب العزت کی بھیجی ہوئی مصیبت کے اوپر صبر کریں گے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی: اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ امر المؤمن کلہ خیر، مومن کا ہر کام ہی بھلا، اگر اس کے اوپر تکلیف آ جائے اور وہ صبر کر لے تو بھی جنتی، اور اگر اس کو نعمت ملے اور وہ شکر ادا کر دے تو بھی جنتی۔ تو اس کے لیے جنت دونوں طرح سے ملنے کے مواقع ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کو جب کوئی خاص نعمت ملتی تھی تو امت کی تعلیم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا خوب شکر ادا کرتے تھے۔ کئی مرتبہ تو لمبا سجدہ فرماتے تھے۔ ابن عباس سے راوی ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس جب جبرائیل علیہ السلام آئے، وقال له ان اللہ یقول، اور یہ پیغام دیا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: من صلی علیک واحدۃ
صلی اللہ علیہ اشرا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر ایک دفعہ درود شریف بھیجے گا میں اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماؤں گا، تو ایک کے بدلے 10۔ فسجد سجودا طویلا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خوشخبری ملی، نبی علیہ السلام نے لمبا سجدہ فرمایا۔ قال عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں حتی ظننت انہ مات من طول السجود، کہ شاید محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے اس لیے اتنا سجدہ لمبا ہو گیا۔ اب سوچئے وہ کوئی منٹوں کا سجدہ تو نظر نہیں آتا، اتنا لمبا سجدہ کہ صحابی یہ سوچنے لگے کہ کہیں روح ہی نہ پرواز کر گئی ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محبوب میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے بعد آپ کی امت کے ساتھ کیا کروں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ ضرور بتلا دیجئے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کو امت کے بارے میں غمگین نہیں کروں گا۔ جب یہ خوشخبری ملی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لمبا سجدہ کیا۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے خوشخبری دی کہ میں آپ کی امت کے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کتاب جنت بھیج دوں گا، ان کا نام اعمال کھلے گا ہی نہیں، بند رہے گا، بلا حساب جنت۔ تو نبی علیہ السلام نے دعا مانگی اے اللہ اور زیادہ، تو فرمایا اچھا یہ وہ 70,000 ہوں گے کہ ہر ایک کو اور 70,000 ساتھ لے جانے کی اجازت ہوگی۔ جب یہ حکم ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لمبا سجدہ فرمایا، اللہ تیری رحمت پہ قربان جاؤں، میری امت کے ساتھ تیری رحمت کا کتنا معاملہ ہے۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ سجد للہ شکرا لما اخبر ان مسیلمۃ الکذاب قتل، ایک جھوٹا مدعی نبوت پیدا ہو گیا تھا، مسیلمہ کذاب اس کا نام تھا، سیدنا صدیق کے عنہ کا زمانہ تھا، تو اس کے ساتھ صحابہ نے جہاد کیا اور وہ قتل ہوا۔ تو جب یہ خبر صدیق اکبر عنہ کو پہنچی تو وہ شکر ادا کرنے کے لیے فوراً اللہ کے سامنے سجدے میں چلے گئے۔ کہتے ہیں اسی طرح ایک خارجی تھا، اس کی خبر بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ملی تھی، تو سجدہ علی ابن ابی طالب للہ شکرا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بھی سجدہ شکر فرمایا تھا۔ اس طرح کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، ایک غزوہ میں جانے میں ان سے دیر ہو گئی تھی، پھر امتحان آ گیا۔ جب ان کا وہ امتحان ختم ہوا اور اللہ کے ہاں ان کی معافی قبول ہو گئی تو ان کو جب خبر ملی تو انہوں نے بھی لمبا سجدہ کیا تھا اللہ کے سامنے۔ اب ذرا سوچیں، ہمیں بھی تو اللہ نے زندگی میں کتنی نعمتوں سے نوازا، کبھی ہم نے 2 رکعت شکرانے کے پڑھ لیے؟ بیٹا بھی دیا، بیوی بھی دی، کاروبار بھی دیا، گھر بار بھی دیا، نئی گاڑیاں بھی دیں، ایک سے بڑھ کے ایک نعمتیں دیں۔ کبھی ہمیں بھی خیال آیا کہ آج میں 2 رکعت شکرانے کی پڑھتا ہوں؟ چنانچہ اس میں فقہا نے اختلاف کیا ہے کہ صرف سجدہ شکر وہ کافی ہے یا نہیں۔ تو جواز کے تو سب قائل ہیں، اس کے سنت ہونے میں اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، 2 رکعت نفل ہی پڑھیں گے تو شکر ادا ہوگا، مگر صاحبین نے بھی اختلاف کیا، باقی ائمہ نے، کہ نہیں، انسان جب بھی سجدہ کرے شکر ادا ہوتا ہے۔ علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی گہری بات لکھی ہے
وہ فرماتے ہیں کہ قربان جائیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی گہرائی علم پر کہ انہوں نے اس بات کو سوچا کہ اگر نعمت ملنے پر سجدہ کرنا اس کو سنت قرار دیا تو بندہ تو سجدے سے سر اٹھا ہی نہیں سکتا، چونکہ ہر وقت اس پر نعمتیں برس رہی ہیں۔ بھئی کوئی ایسا وقت ہے کہ نعمت نہ برسے؟ تو بندہ تو پھر سجدے سے ساری عمر سر اٹھا ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، دیکھو کہاں نظر پہنچی ان کی، کیا گہرائی تھی، کیا عمق تھا ان کا۔ تو انہوں نے کہا اس لیے اگر تم سجدہ الگ کرنا چاہتے ہو تو مستقل 2 رکعت نماز ادا کر کے مستقل اللہ کا شکر اس طرح سے ادا کرو۔ تو امت کے لیے انہوں نے کتنی گہری بات سوچی۔ تو بہرحال انسان اللہ کے سامنے 2 رکعت پڑھے اس بات پر کہ اللہ آج آپ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی۔ شکر کے طور پر نفلی روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، تلاوت بھی کر سکتے ہیں، قرآن پاک بھی ختم کر سکتے ہیں، عمرہ بھی کر سکتے ہیں، حج بھی کر سکتے ہیں۔ نیک اعمال جو بھی ہیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی نیت سے یہ تمام اعمال کر سکتے ہیں۔ زیادہ نہیں تو زبان سے الحمدللہ تو کہہ ہی سکتے ہیں۔ آج ہر بندہ جو آپ کو ایک کوک پیپسی کی بوتل پوش کرے تو اس کو بھی تھینک یو کہہ دیتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ مشروب پیش کیا تو اس کا شکریہ، اور جس پروردگار نے صحت دی، پیاس کی نعمت دی، اس کا شکریہ ادا کرنا بھول جاتے ہیں۔ اتنا اچھا دسترخوان ہوتا ہے کھانوں کا، پیٹ بھر کے اٹھتے ہیں، اللہ کا شکریہ ادا کرنا بھول جاتے ہیں۔ تو جو پروردگار اتنی نعمتیں نوازتا ہے ہم اس کا شکریہ ادا کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو انسان کو شکر کرنے کی تلقین کرتے ہیں، سبق سکھاتے ہیں، بندے میں احساس ہوتا ہے۔ ان میں سب سے پہلے کہ نعمتوں پہ نظر کرے کہ میرے پاس کیا کیا نعمتیں ہیں، تو حیران ہو جائے گا اور کہے گا کہ اللہ قدم قدم پہ نعمتیں ہیں۔ یہ سانس کا اندر چلے جانا اور باہر آرام سے نکل جانا یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم نے ایک مرتبہ ایک آدمی کو دیکھا، جوان العمر تھا اور ایستھما کا مریض تھا۔ اللہ اکبر، اس کا جو سانس اکھڑا یوں لگتا تھا کہ بس اب سانس نکلا، اب سانس نکلا، اس کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ پھر اس کو پمپ وغیرہ دیا اور تب جا کے اس کی طبیعت بحال ہوئی۔ اس دن احساس ہوا یا اللہ ہم نے تو اس کا کبھی خیال ہی نہیں کیا کہ اتنے آسانی کے ساتھ سانس آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ یہ واقعہ سنایا کہ ہمارے ہاں ایک نیک نوجوان تھا، حافظ قرآن، تو جب حفظ مکمل ہو گیا تو ایک دن ملنے کے لیے آیا، بڑا خوش تھا۔ حضرت جی میں آج آپ سے ایک خاص دعا کروانے آیا ہوں۔ وہ جوان العمر بچہ تھا، تو مجھے بھی دل میں خیال آیا کہ بھئی ہو سکتا ہے یہ شادی کی دعا کروانا چاہتا ہو، حفظ تو مکمل ہو گیا۔ تو میں نے کہا کہ حافظ صاحب خیر تو ہے، کون سی دعا کروانا چاہتے ہیں؟ شادی کی دعا؟ تو جب میں نے یہ الفاظ کہے تو نابینا تھا، اس کی آنکھوں میں دونوں میں سے آنسو ٹپک پڑے۔ جب آنسو آ گئے تو میں بھی تھوڑا سیریس ہوا۔ میں نے پوچھا حافظ صاحب کیا ہوا؟ کہنے لگے حضرت آپ میرے دل کی حسرت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس کو میں اپنی ماں کہتا ہوں آج تک میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا۔ جس کو میں ماں کہتا ہوں میں آج تک اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا۔ میری حسرت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ اس دن احساس ہوا کہ اللہ آپ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک نوجوان ہے، دیکھنے میں اتنا خوبصورت، بول نہیں سکتا، جذبات ہیں، جذبات کا اظہار نہیں کر سکتا۔ اللہ آپ نے یہ زبان فقط ڈر ڈر کے لیے تو نہیں دی تھی،
آپ نے تو اپنا ذکر کرنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے، خیر کی بات کرنے کے لیے، دین کی دعوت دینے کے لیے، دوسروں کا بھلا کرنے کے لیے دی تھی. تو ہم اگر غور کریں تو کیا کیا نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں. سچی بات تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ بینائی نہ دیتے ہم اندھے ہوتے، گویائی نہ دیتے ہم گنگے ہوتے، سماعت نہ دیتے ہم بہرے ہوتے، صحت نہ دیتے ہم بیمار ہوتے، گھر نہ دیتے ہم بے گھر ہوتے، کھانا نہ دیتے ہم بھوکے ہوتے، پانی نہ دیتے تو پیاسے ہوتے، کپڑے نہ دیتے ہم ننگے ہوتے. اللہ تعالیٰ ہمیں علم نہ دیتے ہم جاہل ہوتے، ہدایت نہ دیتے ہم گمراہ ہوتے. اللہ رب العزت اگر ہمیں عقل نہ دیتے ہم پاگل ہوتے، مال نہ دیتے ہم فقیر ہوتے، اور عزتیں نہ دیتے ہم ذلیل ہوتے. آج عزتوں بھری زندگی جو گزارتے پھر رہے ہیں، یہ اس مولا کا کرم اور احسان ہی تو ہے. ہم کہاں کہاں اس کا شکر ادا کریں. اس پروردگار نے ہمیں کتنی نعمتوں میں رکھا ہے، اور میرے مولا آپ نے بن مانگے نعمتیں دے دی. سبحان اللہ. وہ بھی لوگ ہوتے ہیں کاروبار کے لیے نکلتے ہیں، پیسے ڈوب جاتے ہیں، سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں مٹی بن جاتا ہے. اور دیکھو ہمارے اوپر اللہ کا فضل، کاروبار بھی چل رہا ہے، گاڑیاں بھی چل رہی ہیں، کھانے کو بھی مل رہا ہے، صحت مند بھی ہے، بچوں کو بھی صحت ہے. اب ان سے پوچھو نا کہ جن کے گھر میں اولاد نہیں، ان کے دل میں کیا حسرت ہوتی ہے. جن کو بچے ملتے ہیں اور بچپن سے بیمار ہوتے ہیں. چھوٹی بچی مرگی کی مریض، اب اس کا والد اس کو اٹھا کے لے کے آیا، آنکھوں میں آنسو تھے. اللہ حضرت میری بیٹی کے لیے دعا کر دی. مجھے اتنا رونا آیا، اللہ آپ نے ہمیں پھول سے بچے دیے اور صحت سلامتی کے ساتھ. میرے مولا یہ آپ کا کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا احسان ہے. تو ہم اپنی نعمتوں پر نظر دوڑائیں تو پھر دل میں احساس ہوگا کہ رب کریم آپ نے بہت مہربانی فرمائی. میں اکثر یہ واقعہ سناتا ہوں کہ گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا اگلی سیٹ پہ، ایک چوراہے پہ گاڑی رک گئی. میں آنکھیں بند تھیں، اپنے مست تھا خیالات میں. کسی نے ونڈو گلاس کو ایسے کھٹکھٹایا تو اچانک میں نے جو ایسے دیکھا تو دیکھتے ہی میں نے نظر ہٹائی تو وہ ایک جوان العمر لڑکی تھی، کوئی 20-22 سال اس کی عمر ہوگی. سر پہ دوپٹہ بھی پورا نہیں تھا، پھٹے کپڑے تھے، میلے کپڑے تھے، بکھرے سے بال تھے. ہاتھ پھیلا کے کہہ رہی تھی کچھ اللہ کے نام پہ مجھے دے دو. میرے دل میں اس وقت خیال آیا، یا اللہ یہ کسی کی تو بیٹی ہوگی، یہ کسی کی بہن ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، یہ کسی کی بیوی ہوگی. اس کے مقدر میں آپ نے یہ لکھا ہے، دھوپ ہے، گرمی ہے، پسینہ ہے، یہ غیر محرم مردوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کھڑی ہے اور شام کو اس کو خشک روٹی نصیب ہوگی. اللہ ہمارے گھر کی عورتیں کتنے سکون سے، عزتوں سے اپنے گھر من مرضی کی ڈشز بناتی ہیں، دسترخوان پہ کہہ لگا لگا کے کھانے کھاتی ہیں. اللہ آپ نے ان عورتوں کو کتنی عزتوں میں رکھا ہوا ہے. ان کو سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے، ان کو بھی مقدر ایسے ہو سکتا تھا، مگر ہم پر اللہ کا یہ احسان، اللہ نے ہماری عزت رکھ لی. اللہ نے ہم دن بدلتے دیر نہیں لگتی. تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں ہمارے اوپر، ہمیں ان نعمتوں کا اقرار کرنا چاہیے، اس کا احساس کرنا چاہیے. چنانچہ فرمایا کہ مقارنہ کہ اپنے اجداد کی زندگیوں کو دیکھو. آج ہمیں جو نعمتیں سہولتیں میسر ہیں، ہمارے اجداد کو تو یہ نعمتیں میسر نہیں تھیں. وہ تو پیدل چلنے والے لوگ تھے، سادہ غذائیں، سادہ گھر، سادہ کھانے. ہمیں دیکھو تو ماشاءاللہ کاریں بھی ہیں تو بہاریں بھی ہیں. کیا کیا نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں. پھر فرمایا کہ التحدث بالنعم، نعمت کے تذکرے کرو، کیونکہ نعمت کا تذکرہ کرنے سے پھر نعمت کا احساس ہوتا ہے کہ ہاں ہمیں اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے.
پھر سیر الصالحین، نیک بندوں کی زندگیوں کو دیکھو کہ انہوں نے اللہ رب العزت کا کیسے شکر ادا کیا۔ پھر فرمایا کہ کبھی ہسپتال میں جاؤ تو بیماروں کو بھی دیکھ لو، کوئی ای سی یو میں ہے، کسی کی ہڈی کے آپریشن ہے، کسی کے دل کا آپریشن ہے، کسی کے دماغ کا آپریشن ہے، کوئی کومے میں پڑا ہوا ہے، کوئی ٹی بی کا مریض ہے۔ یا اللہ، لمبے لیٹے ہوتے ہیں، وہ بھی انسان ہیں، مگر ان کے اوپر وہ حالات آ گئے۔ ہمیں اللہ رب العزت نے ایسی جوانی دی کہ بعض نوجوان کہتے ہیں جی تھکن ہی محسوس نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم اور احسان ہے۔ تو ہمیں اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر یہ کہ ذرا دوسروں کی زندگیوں پر بھی غور کریں کہ ان کو کتنی سہولتیں ہیں جو میسر نہیں ہمیں اللہ نے عطا کی۔ مجھے اپنے زندگی میں دین کی نسبت سے ایک ایسے ملک میں بھی جانے کا موقع ملا کہ وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ حضرت یہاں پر بہت غربت ہے۔ ہم نے دیکھا تو عورتیں بھی نا ننگے پاؤں چل رہی تھیں۔ مجھے عجیب سی بات لگی کہ بھائی ننگے پاؤں کیوں چل رہی ہیں، اور مغرب کا رات کا وقت ہے، بچھو سانپ کچھ کاٹ بھی سکتے۔ ان کا جی یہاں پر تو کتنے لوگ ہیں جو پیدا ہوتے ہیں اور بوڑھے ہو کے فوت ہوتے ہیں، پوری زندگی ان کو جوتا پہننے کا موقع نہیں ملتا، پوری زندگی جوتا پہننے کا موقع نہیں ملتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سوچیں تو صحیح کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر کتنے احسانات کیے ہیں۔ کبھی اس بات کو سوچا کہ ہم شکر ادا کرتے کیوں نہیں؟ اس کی بھی کچھ وجوہات ہے۔ اس کی پہلی وجہ کہ نعمت سے لا علمی ہوتی ہے۔ یہ علم نہیں ہوتا کہ ہمیں کیا کیا نعمتیں ملی، اس کا احساس نہیں ہوتا۔ چنانچہ ہمارے ایک تعلق والے تھے، وہ لیٹ کے نہیں سو سکتے تھے۔ وہ جب لیٹتے تھے تو جو پیٹ میں ہوتا تھا وہ باہر آ جاتا تھا منہ کے راستے۔ تو وہ کہتے تھے جی بس اب میری زندگی میں یوں دیوار کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے اور بیٹھے بیٹھے سو جاتے تھے۔ ان کی زندگی میں لیٹ کے سونا نہیں تھا۔ ہم نے جب ان سے یہ بات سنی تو اس دن احساس ہوا یا اللہ، ہم لیٹ کے سوتے ہیں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر ہم نے ایک کتاب پوری پڑھی کہ کون کون سے جانور کس کی طرح سوتے ہیں، تو پتہ چلا کہ کتنے جانور ایسے ہیں جو لیٹ کے نہیں سوتے، بیٹھ کے رات گزار دیتے ہیں، یا کھڑے ہو کے رات گزار دیتے ہیں۔ ان کی زندگی میں لیٹ کے سونا نہیں ہے۔ سردی کا موسم، کمبل رضائی، لیٹے ہوتے ہیں۔ شادی شدہ لوگ ہیں تو زندگی کا ساتھی اپنے پاس ہوتی ہے۔ ہم نے کبھی سوچا کہ یہ رضائیوں میں لیٹ کے گہری نیند کا سو جانا، یہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا کرم اور احسان ہے۔ ہمیں احساس نہیں ہوتا اس چیز کا۔ ایک عورت نے فون کیا، حضرت 7 سال ہو گئے ہیں، میں معدے کے السر کی بیمار ہوں، مریضہ ہوں، میں مہمانوں کے لیے گھر میں سارے کھانے بناتی ہوں، مگر پچھلے 7 سال سے روٹی کا کوئی ایک لقمہ میرے منہ کے اندر نہیں گیا۔ میں ترستی ہوں لقمہ کھانے کو، لکوڈ غذا پہ زندہ رہ رہی ہوں، دعا کریں اللہ مجھے لقمہ کھانے کی توفیق دے دے۔ میں نے فون بند کیا، میرے آنسو نہیں رکتے تھے۔ اللہ ایک لقمے کو یہ ترستی ہے، اور ہمیں آپ نے دیکھو کیا نعمتیں عطا فرمائی ہیں، سبحان اللہ۔ تو نعمتوں کا احساس نہیں ہوتا۔ پھر دوسری وجہ کہ دوام نعمت کی وجہ سے دھوکہ ہوتا ہے۔ بچپن سے نعمتیں دیکھی تو سمجھتے ہیں کہ یہ نعمتیں ایسے ہی رہیں گی۔ بھئی یہ نعمتیں چھینی بھی جا سکتی ہیں، واپس بھی لی جا سکتی ہیں، ان پہ دھوکہ کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر انسان کئی مرتبہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتا ہے، وہ جی میرے پاس تو چھوٹی گاڑی ہے، فلاں کے پاس تو بڑی گاڑی ہے، میرے پاس پرانی گاڑی ہے، اس کے پاس تو 0 میٹر گاڑی ہے۔ تو اپنے سے دنیا میں اونچے لوگوں کو دیکھنے سے بھی پھر شکر کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔
اور کئی مرتبہ اللہ رب العزت کی جو تدبیر ہوتی ہے اس سے انسان غافل ہوتا ہے، وہ نہیں سمجھتا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ چنانچہ بہادر شاہ ظفر جو بادشاہ تھا، اس کے جو رائل فیملی کے لوگ تھے، ان کو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے بھیک مانگتے ہوئے دیکھا، لوگوں کے دروازوں پہ بھیک مانگتے ہوئے جاتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے سے پہلے والے بعض جو بادشاہ گزرے، ان کی اولادوں کو میں نے بصرہ کی جامع مسجد کے دروازے پہ بھیک مانگتے آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے۔ اور ایک وجہ کہ غریبوں کا مذاق اڑانا، جن کے پاس نعمت نہیں ان کا مذاق اڑانا، یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے پھر شکر کی توفیق چھن جاتی ہے، نعمتیں بھی روٹھ جاتی ہیں۔ پھر چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے نعمت کے بارے میں ہمیں پوری تفصیلات دی ہیں۔ اگر آپ نعمت سے مکالمہ کرنا چاہیں نا، کہ بھئی میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، تو قرآن مجید کی آیات سے نعمت ہم سے مکالمہ کرے گی، ہمیں بتائے گی۔ آئیں چند سوال پوچھتے ہیں۔ نعمت سے پوچھئے کہ تو کون ہے؟ وہ جواب دے گی میں نعمت ہوں۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، میں وہ نعمت ہوں جو اللہ نے ظاہر اور باطنی نعمتیں بندوں کو عطا فرمائی ہیں۔ اچھا نعمت ہو تو کہاں سے آئی ہو؟ تو نعمت جواب دے گی وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، بھیجی جاتی ہے۔ پوچھئے کہ تم 2-4 ہو، 10-20 ہو، کتنی ہو، کتنی تعداد ہوگی تمہاری؟ تو نعمت آگے سے جواب دے گی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، انسانوں تم تو گنے جا سکتے ہو، لیکن ہماری تعداد اتنی ہے کہ تم گن بھی نہیں سکتے۔ تم ستاروں کو گن سکتے ہو، درختوں کے پتوں کو گن سکتے ہو، سمندر کے پانی کے قطروں کو گن سکتے ہو، ریت کے ذروں کو تم گن سکتے ہو، تم اللہ کی نعمتوں کو کبھی نہیں گن سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا آپ اتنی جو ہو تعداد میں، تو پھر آپ اتنی ہی رہتی ہو یا بڑھتی بھی ہو گھٹتی بھی ہو؟ سوال پوچھئے نعمت سے، تو نعمت آگے سے جواب دے گی کہ ہاں اللہ کے ہاں قانون ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو گے میں اپنی نعمتیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ تو نعمتیں بڑھتی بھی ہیں اس بندے کے لیے جو نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک سنیے، ما قال عبد قط الحمد للہ الا وجبت علیہ نعمتا، کہ جب نعمت ملے اور جو بندہ الحمدللہ کہے اس پر دوسری نعمت واجب ہو جاتی ہے۔ اب دوسری نعمت ملی پھر الحمدللہ کہے تو تیسری نعمت واجب ہو جاتی ہے۔ اگر بندہ الحمدللہ کہتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں عطا فرماتا رہے گا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تم ہمیشہ خیر بن کے آتی ہو یا امتحان اور شر بن کے بھی آتی ہو؟ تو نعمت آگے جواب دے گی کہ میں خیر بن کے تو آتی ہوں اکثر لوگوں کے لیے، مگر کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو نعمتیں اور زیادہ دیتے ہیں تاکہ اور گناہ کریں اور ہم ان کو پھر جہنم کے نیچے کے حصے میں ڈالیں۔ جس سے نفرت ہوتی ہے نا، ناپسند کرتے ہیں جس کو، پھر یہ دنیا کی تو کوئی ویلیو نہیں، اللہ اس کے سامنے اور ہڈی ڈال دیتے ہیں۔ جیسے ہم
کتے کے سامنے ہڈی ڈال دیتے ہیں نا، اللہ اس کے سامنے دنیا کی ہڈی ڈال دیتے ہیں. اچھا بھائی تم مست رہو، آنا تو میرے پاس یہ ہے نا، میں پھر تمہیں دیکھوں گا. اللہ فرماتے ہیں میں زیادہ ان کو نعمتیں دیتا ہوں تاکہ ان کے گناہ اور زیادہ ہو سکے. تو اس کا مطلب کہ یہ امتحان بن کے بھی آتی ہے. حدیث مبارکہ سن لیجئے، ان اللہ عز وجل لا یمتع بالنعمت بما شاء. اللہ تعالیٰ جس بندے کو چاہتے ہیں نعمت سے تمتع عطا فرما دیتے ہیں. فَإِذَا لَمْ يَشْكُرْ، اور اگر نعمت ملے اور وہ بندہ شکر ادا نہ کرے، طَلَبَهَا عَلَيْهِمْ عَذَابًا، پھر اللہ عذاب کو اس کی طرف جو ہے وہ موڑ دیتے ہیں کہ شکر تو اس نے کیا نہیں، اب شکر نہ کرنے کے بدلے اس پر میں اپنا عذاب بھیجوں گا. نعمت سے پوچھئے کہ بھئی جب آپ آتی ہیں اور کوئی شکر ادا نہیں کرتا تو کیا فوراً چلی جاتی ہیں؟ تو آگے سے جواب ملے گا کہ نہیں، میں فوراً تو نہیں چلی جاتی. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو درجہ بدرجہ یوں نیچے اتارتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں چلتا. کہاں عزتوں کی زندگی تھی، کہاں ذلتوں کے گڑھے میں ڈال دیتے ہیں. کہاں مال و دولت کی بارشیں تھیں، کہاں غربت کے اندر ڈال دیتے ہیں. تو ہم ان کو آہستہ آہستہ، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم ان کو کیسے نیچے لا گرائیں گے. اچھا یہ بتائیں کہ اگر ہم آپ کے تذکرے زیادہ کریں تو کیا ہوگا؟ ذرا نعمت سے یہ سوال پوچھئے تو نعمت جواب دے گی کہ ذکر النعمت یورث الحب للہ عز وجل، کہ نعمتوں کا زیادہ تذکرہ کرنا اس سے انسان کے دل میں اللہ کی محبت بڑھ جاتی ہے. تو نعمتوں کا زیادہ تذکرہ کرنا اس سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے. اب نعمت سے پوچھئے، اس لیے تو اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، حکم فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ میری محبت بڑھے تو حکم بھی فرما دیا. اب آخری بات، اچھا یہ بتاؤ کہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ تو نعمت آگے سے جواب دے گی ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ہر بندے سے قیامت کے دن دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس لیے نعمتوں کا شکر ادا کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک عجیب نکتہ لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ کچھ عبادتیں تو ایسے ہیں جو کچھ وقت جائز ہوتی ہیں، کچھ وقت ناجائز ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ نماز جائز ہے، لیکن کچھ ایسے بھی اوقات ہیں جس میں مکروہ لکھی ہے. جب سورج نکلنے لگے، جب تک نکل نہیں جاتا، سر پہ ہو، زوال پورا نہیں ہو جاتا، ڈوبنے لگے جب تک پورا، تو یہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ ان میں نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے. تو دیکھیں جائز تھی مگر کچھ بات میں مکروہ ہو گئی. اور کچھ ایسے وقت ہوتے ہیں کہ جن میں یہ حرام ہو جاتی ہے. جیسے ایک عورت کے ایام آ گئے، اب وہ کہے گی کہ میں تو نماز پڑھوں گی، تو کہیں گے تیرے لیے حرام ہے نماز پڑھنا. تلاوت جائز ہے لیکن نفاس اور حیض والی عورت کے لیے حرام ہے. روزہ جائز ہے لیکن جو عورت کے ایام کی حالت میں ہو وہ روزہ نہیں رکھ سکتی. تو معلوم ہوا کہ عبادتیں کی جا سکتی ہیں مگر کچھ ایسے حالات یا اوقات ہوتے ہیں وہ جائز نہیں رہتی. شکر ایک ایسی عبادت ہے پوری زندگی انسان کے لیے جائز ہے. کوئی وقت زندگی کا ایسا نہیں آتا کہ جب کہیں کہ اب اس کو شکر ادا نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک ایسی نعمت ہے، ہر حال میں شکر ادا کرنا اللہ رب العزت کا. چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ
ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدی، اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ بندے پر اپنی نعمتوں کا اثر دیکھیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ شریعت کہہ رہی ہے کہ بھئی تمہارے پاس تو بہت مال ہے، تم نے لازماً جوڑ لگا کے ہی کرتا پہننا ہے۔ ذرا سنیے، شریعت میں عجیب خوبصورتی ہے۔ یہ بھی ملتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیوند لگا کے کرتا پہنا، یہ بھی ملتا ہے کپڑے کا پیوند، چمڑے کا پیوند، صحابہ نے کئی پیوند والے کپڑے پہنے، یہ بھی ملتا ہے۔ اور یہ بھی ملتا ہے کہ یمنی چادر اتنی قیمتی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنی اور اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ تو قیمتی ترین کپڑا پہننا یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ اب حسن کیا ہے کہ اگر صرف پیوند والا کپڑا سنت ہوتا تو جو دنیا کے بادشاہ اور امیر ہیں وہ کہتے جی ہم اس دین کو کیسے اپنائیں، ہمارے پاس خزانے ہیں، ہمارے پاس سونے چاندی کے ڈھیر ہیں، یہ دین کہتے ہیں کہ تم پیوند لگا کے کپڑے پہنو، میاں ہم تو نہیں آ سکتے۔ شریعت کہتی ہے نہیں، تم آؤ، بے شک تم جائز لباس جتنا قیمتی پہن سکتے ہو پہنو، تمہارے لیے اجازت ہے۔ اچھا، اگر نبی علیہ السلام کی سنت فقط قیمتی کپڑا پہننا ہوتی تو غریب کہتا میں کیسے مسلمان بنوں جی، ساری عمر کما کے بھی ایسے کپڑے نہیں پہن سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ شریعت نے دیکھو دونوں کو سنت بنا دیا۔ اب جس پر غربت کے حالات ہیں اس کے لیے پیوند لگا کے پہننا سنت کہلائے گا، اور جس کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے وہ قیمتی کپڑے پہنے، مگر ان کو اللہ کے راستے میں پھر صدقہ کرے۔ اب بتائیں اگر امیر پیوند لگا کے کپڑے پہنتا تو غریبوں کو صدقہ کون دیتا؟ تو شریعت نے کہا کہ تمہیں دی ہے تو تم دو۔ چنانچہ ایک آدمی تھا، وہ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کو ایک سال میں 365 جوڑے لباس کے دیا کرتا تھا، 365 جوڑے، اور حضرت روزانہ درس دیتے ہوئے نیا جوڑا پہنتے تھے اور پہننے کے بعد اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتے تھے، دوسرے دن نیا مل جاتا تھا، اور حضرت سال میں 365 جوڑے غریبوں کو صدقہ کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ بندے پر نعمتوں کا اثر دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہارے کپڑوں سے پتہ چلے کہ اللہ نے تم پر نعمتیں رکھی ہیں۔ ہاں، تکبر نہ کرو، عجب نہ کرو، دکھاوا نہ کرو، مگر تم ایسے تو رہو نا کہ بھائی اللہ کا شکوہ نہ ہو۔ حضرت اکبر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں پہلے پیوند والا کپڑا پہنتا تھا، ایک دن بیوی صاحبہ نے مشورہ دیا کہ آپ جب پیوند والا کپڑا پہن کے جاتے ہیں نا تو مرید یقیناً یہ سوچتے ہوں گے کہ پیر صاحب کے حالات اچھے نہیں، تو وہ اس وجہ سے آپ کو پھر ہدیہ دیتے ہوں گے۔ فرماتے ہیں اتنی گہری بات اس نے کی کہ یہ تو خاموش سوال ہے جو آپ لوگوں سے کر رہے ہیں۔ اس کے بعد میں نے پیوند والا کپڑا پہننا چھوڑ دیا کہ میں کسی سے خاموش سوال بھی نہیں کرنا چاہتا۔ تو اسی لیے جس کو اللہ نے خوب دیا ہو اس کو چاہیے کہ وہ صاف ستھرے اچھے کپڑے پہنے، اللہ کے نعمت کے اظہار کے طور پر۔ اچھی گاڑی رکھے اللہ کی نعمت کے اظہار کے طور پر، اچھے گھر میں رہے اللہ کی نعمت کے اظہار کے طور پر، فخر کے لیے نہیں، نعمت کے اظہار۔ چنانچہ حدیث مبارکہ سن لیجئے کہ ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور کپڑے بڑے میلے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے سوال پوچھا کہ کیا تیرے پاس کچھ جانور ہے؟ اس نے کہا کئی سو گھوڑے ہیں، کئی سو بکریاں ہیں، فلاں ہیں۔ فرمایا فَإِذَا آتَاكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَالًا تو فَلْيُرَى عَلَيْكَ، اگر اللہ نے تمہیں اتنا مال دیا ہے تو پھر اس کو پہنو اور اللہ کو نعمت کا شکر ادا کرو۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو خود سمجھایا کہ تمہارے اوپر یہ کپڑے زیب نہیں دیتے، یہ تو اللہ کی ناشکری ہوگی ایک طرح سے۔
یہ نہیں ہے کہ جی ہم تو جی بڑے مٹے ہوئے ہیں، مسکین ہیں، بس ہم تو میلے کپڑے ہی پہننا پسند کرتے ہیں۔ شریعت کتنی خوبصورت ہے، یہ دین فطرت ہے، پورے معاشرے کو اپنے اپنے لیول پہ رکھ دیا ہے۔ انزل الناس منازلہ۔ ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت پر انسان دل سے احسان مانے، چنانچہ جو دل سے احسان مند ہوتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت دیتے ہیں۔ ایک بات ذرا غور سے سنیے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 2 کھجوریں تھیں۔ ایک سائل آیا، اس نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 1 کھجور دی۔ اس نے لے تو لی، مگر اس کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ اس کو زیادہ کی توقع تھی، تو وہ بس خاموش نظروں سے دیکھ کے چلا گیا۔ نبی علیہ السلام خاموش رہے۔ ایک دوسرا سائل آیا تو نبی علیہ السلام نے دوسری کھجور اس کو دے دی۔ جب وہ کھجور اس کو ملی تو اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ کہنے لگا یہ میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور دی، میں اس کھجور کو برکت کے لیے اپنے گھر میں رکھوں گا، یہ ایک نبی کا تحفہ ہے میرے لیے۔ اس نے یہ الفاظ کہے، محبوب کی زبان سے دعا نکل گئی، کہنے لگے اللہ نے کھجور کی وجہ سے اس کو اپنے وقت کا امیر ترین بندہ بنا دیا۔ ایک کھجور کی قدر کی اور ایک کھجور پر اللہ نے رزق کے دروازے کھول دیے۔ تو ہم اللہ رب العزت کی ان نعمتوں کی قدر کریں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے قیدوا نعم اللہ بالشکر للہ تعالی، کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر کے ان نعمتوں کو قید کر لیا کرو۔ جس نعمت کا شکر ادا کیا وہ نعمت قید ہو گئی، وہ اب نہیں جا سکتی۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا فرماتے تھے، حتیٰ کہ جب اللہ رب العزت نے بخشش کی خوشخبری بھی سنا دی تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت فرماتے تھے اور فرماتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ ایک نبی علیہ السلام جا رہے تھے تو انہوں نے ایک پتھر کو روتے دیکھا، تو پوچھا کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ جہنم اللہ نے بنائی ہے، وقودها الناس والحجارہ، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پتھر بھی ڈالیں گے، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ قیامت کے دن کہیں مجھے بھی جہنم کی آگ میں نہ ڈال دیا جائے، میں اس پہ رو رہا ہوں۔ تو ان کے دل میں ترس آیا، انہوں نے دعا کی یا اللہ اس پتھر کو آپ جہنم میں نہ ڈالیے گا، تو رب کریم نے خوشخبری دے دی کہ اس کو نہیں ڈالیں گے۔ آگے چلے گئے، کچھ عرصے بعد جب واپس لوٹے تو دیکھا پھر ہو رہا ہے، تو اس سے پوچھا بھی اب کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ اس وقت جو بکا تھا وہ خوف کا تھا، وہذا بکا السرور، اور یہ خوشی کے آنسو ہیں یہ خوشی کے آنسو ہیں کہ اللہ نے میرے اوپر کتنا بڑا کرم کر دیا، تو رونا تو پڑتا ہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے سیدنا عمر لانو کے پاس جب بہت ساری فتوحات کا مال آیا، نبی الاسلام کے زمانے میں وہ موجود تھے عمر لانو، تو انہوں نے کہا اللہ کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ سے کیا مانگنا چاہیے؟ تو نبی الاسلام نے فرمایا عمر تم اللہ سے ذکر کرنے والی زبان اور شکر ادا کرنے والا دل مانگو، یہ بڑی نعمتیں ہیں۔ تو سونے چاندی سے یہ بڑی نعمتیں ہیں، جس کو یہ 2 نعمتیں مل گئی نا کہ شکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان، فرمایا کہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اب ذرا دیکھیے کہ داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ میرے اوپر اتنی آپ کی نعمتیں ہیں، میں کس کس نعمت کا شکر ادا کروں، میں تو کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے فرمایا الآن شکرتنی، اب تم نے میرا شکر ادا کر دیا کہ تم نے یہ ڈیسیژن کر لیا کہ میری اتنی نعمتیں ہیں تم شکر ادا کر ہی نہیں سکتے۔
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ دعا کی، یا ربی کیف لی ان اشکرک واصغر نعمت ودعتها عندی من نعمک لا یجازی بها عملی کلہ، اے اللہ میں آپ کی نعمت کا کیسے شکر ادا کروں کہ آپ کی جو چھوٹی سے چھوٹی نعمت ہے میرے جتنے عمل ہیں وہ سارے کے سارے اس نعمت کا کفارہ نہیں بن سکتے، اس نعمت کا بدل نہیں بن سکتے، تو میں ساری نعمتوں کا شکر ادا کیسے کروں؟ تو فآتاہ الوحی ان یا موسیٰ الآن شکرتنی، اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام اب تم نے میرا شکر ادا کر دیا جب تم نے یہ دیکھ لیا کہ تمہاری ساری زندگی کی عبادت میری چھوٹی سی نعمت کا بھی بدلہ نہیں بن سکتی۔ تو دل میں احسان ماننا اور دل سے یہ کہنا کہ اللہ رب العزت کی نعمتیں مجھ پر بہت زیادہ ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، ایک بندے نے 500 سال عبادت کی ہوگی تو اللہ کے حضور پیش ہوگا، اللہ فرمائیں گے کہ اس کو جنت میں لے جاؤ بے رحمتی، میری رحمت کے ساتھ۔ وہ کہے یا اللہ بے عملی، میرے عملوں کی وجہ سے۔ اللہ فرمائیں گے بے رحمتی، وہ دوسری مرتبہ پھر کہے گا بے عملی، اللہ میرے عملوں کی وجہ سے۔ پھر جب اللہ تیسری مرتبہ فرمائیں گے اور وہ کہے گا، اللہ فرمائیں گے فرشتوں کو اچھا میری نعمتوں کا اور اس کی عبادت کا ذرا آپس میں وزن کر لو، تو فرشتے وزن کریں گے، اس کی 500 سال کی عبادت اس کی آنکھوں کی بہنائی کی قیمت نہیں بن سکے گی۔ 500 سال کی عبادت، اللہ فرمائیں گے کہ یہ تو بینائی کی قیمت نہ بن سکی، اتنی نعمتیں اور دی تھیں، لے جاؤ اس کو جہنم میں۔ جب کہیں گے تو وہ روئے گا اللہ بے رحمتی، بے رحمتی کا، اللہ تیری رحمت کی وجہ سے بس جنت میں مجھے بھیج دیجیے۔ تو واقعی بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بندہ قیامت کے دن کھڑا ہوگا، کئی 100 سال عبادت کی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو پیاس لگا دیں گے، ایسی پیاس کے برداشت سے باہر، اور اس وقت ایک فرشتہ ٹھنڈا پانی کا مشروب لے کے وہ آئے گا۔ اب اس کو دیکھ کے اس سے رہا نہیں جائے گا، وہ کہے گا مجھے پلیز دے دے پینے کے لیے۔ وہ کہے گا اس کی قیمت ادا کرو۔ بھئی قیمت کتنی ادا کروں؟ نیکیاں دو۔ چلو 1 مہینے کی نیکیاں، کہے گا بات ہی کوئی نہیں۔ اچھا 1 سال کی، اچھا 2 سال کی، پیاس بڑھتی جائے گی اور وہ دے گا نہیں تو وہ قیمت بڑھاتا جائے گا، حتیٰ کہ جتنے 100 سال عبادت کی تھی ساری نیکیاں دینے پہ آمادہ ہو جائے گا۔ 1 پیالہ پانی دے دو، اللہ فرمائیں گے میرے بندے تیری ساری زندگی کی نیکیاں 1 پانی کے پیالے کی قیمت نہ بن چکی، اور تو نے تو زندگی میں کتنے پیالے پانی پیا تھا۔ تو سچی بات تو یہی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے۔ قرآن مجید میں ہے اے ملو آل داود شکرا، اے آل داود شکر ادا کرو۔ چنانچہ مفسرین نے اس میں لکھا ہے کہ 2 نقطے خاص ہیں۔ ایک تو یہ کہ صرف داود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو نہیں کہا گیا کہ آپ شکر ادا کرو آپ بادشاہ ہو، نہیں، اے ملو آل داود، آل داود کو حکم ہوا۔ معلوم یہ ملا کہ نعمت ایک کو اللہ دیتے ہیں، پورے گھرانے کو اس نعمت کا شکر ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ جی خاوند کا کاروبار بہت اچھا ہے تو بیوی کہے کہ مجھے کیا ملا، نہیں، تم بھی اس سے نفع پاتی ہو، اسی میاں کے ساتھ رہتی ہو، اسی گھر میں، انہی گاڑیوں میں، تو بچوں پر، بیوی پر، رشتہ داروں پر، آل پوری کے اوپر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور دوسری بات تفسیر میں لکھی ہے کہ جب یہ ان کو حکم ہوا تو خاندان والوں نے آپس میں مل کر مشورہ کیا، فرمایا کہ اس کے بعد لا تأتی علی القوم ساعۃ، اس قوم پہ کوئی گھڑی ایسی نہیں آتی تھی کہ اس خاندان کا کوئی نہ کوئی بندہ نماز ہر وقت پڑھ رہا ہوتا تھا، کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے ہم اس کا شکر ادا کریں۔
ذرا بنائیں نا گھر میں ایسا اسکیجول کہ آدھی رات خامد عبادت کرے، آدھی رات بیوی کرے، یا چلو بچے ساتھ شامل ہو جائیں تو ایک ایک گھنٹہ ذمہ لے لیں کہ رات کا کوئی ایک بھی ایسا لمحہ نہ ہو کہ جس میں گھر میں عبادت نہ ہو رہی ہو۔ یہ تمنائیں کہاں، آج یہ تمنائیں نہیں رہی۔ اتنا خوبصورت اللہ گھر دیتے ہیں، $2 ملین اور $3 ملین، ٹی وی چل رہا ہوتا ہے، اس میں نیٹ کے اوپر کیا گند چل رہا ہوتا ہے، اور پورے دن میں 5 نمازیں پڑھنے والے بھی شاید 1 یا 2 بندے ہوتے ہیں، باقی نمازیں پڑھنے والے بھی نہیں ہوتے۔ یہ تو اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہو گئی نا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، بہت پیاری بات ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ مفہوم سمجھنے کے لیے یہ بنتا ہے کہ تمہیں عذاب دے کر اللہ کے ہاتھ کیا آئے گا؟ اگر تم ایمان والے بنو اور شکر ادا کرو تو اللہ تمہیں کیوں عذاب دے گا؟ معلوم ہوا کہ ایمان کی نعمت تو اللہ نے دی، اب ہم اگر شکر بھی ادا کرنے والے بن جائیں تو ہماری زندگی میں عذاب نہیں آ سکتا، اور یہ جو پریشانیاں مصیبتیں یہ عذاب ہوتا ہے یہ ناشکری کی وجہ سے آ رہا ہوتا ہے۔ تو شکر ادا کریے اور عذاب سے بچ جائیے۔ چنانچہ کیسے شکر ادا کریں؟ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عبداً شکورا فرمایا، تو تفسیر میں لکھا ہے، سننے والی بات ہے کہ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْبَسَ جَدِيدًا وَلَا يَأْكُلْ طَعَامًا إِلَّا حَمِدَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، کہ وہ لباس پہنتے تھے یا کھانا کھاتے تھے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، الحمدللہ کہتے تھے۔ اس عادت کی وجہ سے اللہ نے شکر گزاروں میں ان کا نام شامل فرما لیا۔ اس کا آسان اور بہترین طریقہ بتاؤں کہ مسنون دعائیں یاد کر لیجئے، اتنی خوبصورت دعائیں ہیں۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ، اب دیکھو اللہ کی حمد کی نا آپ نے نیند کے اوپر، کرتا پہنتے ہوئے الحمدللہ الذی کسانی ھذا، اب دیکھو شکر ادا کر رہے ہیں نا، تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا اور ہم ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں ہم، سبحان اللہ۔ تو بہترین طریقہ شکر ادا کرنے کا، بیوی کو بھی مسنون دعائیں یاد کروائیں، پابندی سے وہ پڑھے، بچوں کو بھی کروائیں، خود بھی کریں۔ جب گھر کے سارے افراد مسنون دعائیں پڑھنے والے ہوں گے، ہم اللہ سے امید کرتے ہیں اللہ ان کا شمار شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، کیونکہ گھر سے نکلتے شکر، جاتے شکر، بات کرتے ہر وقت الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو یہ بہت لگتا ہے کہ واقعی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی کا کیا کہنا، ایسی دعائیں سکھا کے چلے گئے کہ میرے امتیوں کو نہیں بھی پتا ہوگا تو بھی اللہ ان کا نام شکر گزاروں میں شامل فرما لیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث مبارکہ سنیے، نبی اسلام نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعا صبح کے وقت پڑھ لے، اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر، یہ دعا جس بندے نے روزانہ صبح کے وقت پڑھ لی، اس دن اس بندے کا نام شکر گزار لوگوں میں شامل کر لیا جائے گا۔ اب یہ دعا پڑھنی کتنی آسان ہے، صرف صبح کے وقت پڑھ لیں، پورا دن شکر گزاروں میں نام شامل۔ اللہ اکبر، دیکھیں کیا کیا نعمتیں ہیں احادیث میں، مگر ہم ان سے کئی مرتبہ واقف ہی نہیں ہوتے۔ اگر ہم اس کو ہر روز پڑھتے تو ہر روز شکر گزاروں میں ہمارا نام شامل ہوتا۔ اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ اب اگلی بات، نبی اسلام نے فرمایا میں معراج پر گیا تو میں نے دیکھا کہ جہنم میں عورتیں زیادہ تھیں، جہنم میں عورتیں زیادہ تھیں۔ تو پوچھنے والی عورت نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ تھی؟ فرمایا کہ یہ چیزوں میں عیب زیادہ نکالتی ہیں، لعنت بہت کرتی ہیں،
اور اپنے خاوند کا شکر ادا نہیں کرتی. ناشکری کی گناہ کے اوپر عورتوں کی کثرت جہنم کے اندر جائے گی. یہ تو عورتوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ خاوند کا بھی شکر ادا کرنا ہوتا ہے. ان کو تو جتنا لا کے دو تو سمجھتی ہیں کہ ہاں میرے لیے کیا کیا ہے، بچوں کے لیے کیا ہے نا. یا اللہ، ساری زندگی کا کیا کرایا ڈبو دیتی ہیں ایک لمحے میں. اس لیے ایک حدیث مبارکہ میں ہے لِأَنْ أُعَافَى فَأَشْكُرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُبْتَلَى فَأَصْبَرُ، کہ اللہ مجھے نعمت عطا کرے، میں اس پر اللہ کا شکر ادا کروں، یہ اس سے بہتر ہے کہ اللہ مجھے امتحان میں ڈالے اور میں اس کے اوپر صبر کروں. تو شکر اللہ سے کر کے زیادہ نعمتیں مانگے. ایک دعا بتائی ہم ہے حدیث مبارکہ میں کہ جو بندہ وہ دعا پڑھ لے تو اللہ اس سے نعمتیں واپس نہیں لیتے، چھینتے نہیں ہیں. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک. تو اب دیکھیے کہ اس دعا کو اگر ہم یاد کر لیں تو اللہ رب العزت دی ہوئی نعمتوں کو واپس نہیں لیں گے. سبحان اللہ. اب ایک نقطے کی بات، 27 کی رات ہے، ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کئی مرتبہ بندہ سوچتا ہے میرے پاس تو یہ نہیں تو وہ نہیں تو فلاں نہیں. نہ، جس حال میں بھی ہیں اس حال میں کیا کرنا چاہیے؟ نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے. چنانچہ ایک بزرگ تھے، وہ اپنے مریدوں کو یہی تعلیم دیتے تھے کہ ہر حال میں شکر ادا کرو. تو اللہ کی شان کہ ایک مرید کسی جرم کے شک میں جیل پہنچ گیا. اس نے جرم کیا نہیں تھا، بس کچھ معاملہ ایسے بنا کہ اس پر شک ہوا تو پولیس نے پکڑ کے اس کو جیل میں ڈال دیا. اب اس کو بیڑیاں پہنا دی گئی. تو اس نے جیل سے میسج بھیجا، آپ تو فرماتے تھے کہ ہر حال میں شکر کرو، میں تو جیل پہنچ گیا. انہوں نے کہا اس حال میں بھی شکر ادا کرو. اب وہ بڑا ہے نا کہ پاؤں میں بیڑیاں اور ظاہر میں نے یہ غلطی کی بھی نہیں، اور حضرت فرماتے ہیں کہ اس پر بھی شکر ادا کرو. چنانچہ کچھ عرصے کے بعد ایک اور مجرم آیا جو مجوسی تھا، گلے میں اس کا زنار ہے اور وہ بھی قید ہو گیا. اب جب وہ قید ہو گیا تو پولیس کے پاس اور بیڑی تھی نہیں، انہوں نے دونوں کے پاؤں ایک ہی بیڑی میں باندھ دیے. ایک پاؤں اس کا اور ایک اس کا، اور بیڑی ڈال دی. اب دونوں اکٹھے. اب بڑی مصیبت کہ بیت الخلاء جائیں، ایک فارغ ہو دوسرا ساتھ کھڑا ہے، وہ فارغ ہو تو یہ ساتھ کھڑا ہے. اب اس نے دوبارہ میسج بھیجا کہ حضرت آپ فرماتے تھے اس حال میں بھی شکر ادا کرو، اور اب تو یہ حالت ہو گئی کہ اس کی بیڑی جو ہے اور میری بیڑی اکٹھی ہو گئی، ایک بیڑی دونوں پاؤں میں آ گئی، اس حال میں بھی شکر ادا کروں؟ حضرت نے لکھا ہاں اس حال میں بھی شکر ادا کرو. اس نے پوچھا حضرت پلیز مجھے سمجھا دیں کہ میرے پاؤں میں مجوسی کی بیڑی ہے اور آپ فرما رہے ہیں شکر ادا کرو. فرمایا شکر کرو، اللہ نے اس کی بیڑی تمہارے پاؤں میں ڈالی، وہ اس کا زنار تمہارے گلے میں بھی ڈال سکتا تھا. وہ اگر چاہتا تو اس کا زنار تمہارے گلے میں ڈال دیتا، پھر کیا ہوتا؟ تو شکر ادا کرو کہ شکر ہے اس کا زنار تو میرے گلے میں نہیں نا، ہدایت تو ہے نا. تو شکر ہر حال میں ادا کرنا چاہیے. ایک مرید تھا ان کا، اس نے کہا حضرت آپ کہتے ہیں ہر حال میں شکر ادا کرو، ہمارے گھر چوری ہو گئی، اتنا مال چور آ کے لے گئے. فرمایا ابھی بھی شکر ادا کرو
اس نے کہا حضرت ابھی بھی شکر ادا کریں؟ فرمایا ہاں، شکر کرو کہ چور گھر میں آئے، مال لے کے چلے گئے، شیطان چور دل میں داخل ہو کر ایمان کو چوری نہیں کر کے چلا گیا، ابھی بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو اس کا مطلب کہ ہم تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس لیے ایک بزرگ جیل چلے گئے تو کسی نے خط لکھا کہ آپ مصیبت میں مبتلا ہو گئے، تو انہوں نے کہا الحمدللہ مصیبت میں مبتلا ہوا ہوں، معصیت میں مبتلا نہیں ہوا۔ تو ہر حال میں اللہ کا شکر، جس حال میں مولا رکھے اللہ کا شکر ادا کرو، ورنہ اس سے ورش بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کا بھی شکر ادا کرنا ہے، اللہ کے بندوں کا بھی شکر ادا کرنا ہے۔ چنانچہ ماں باپ کا شکر، بہن بھائی کا شکر، دوستوں کا، عزیز اقارب رشتہ دار، مسلمان دوست بھائی، ہم نے دیکھا کہ اس میں ہم بہت زیادہ کوتاہی کرتے ہیں، بہت زیادہ کوتاہی کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ بیرون ملک میں ایک اسکول کے بچے تھے، وہ آئے تو ان کو میں نے کچھ کینڈی تھی کھانے کے لیے دی، تو میں نے دیکھا کہ تقریباً 50 بچے آئے، ان میں سے 40 بچے ہمارے اپنے دیسی تھے، پاک و ہند کے۔ ان 40 میں سے مشکل سے 5 بچے ہوں گے جنہوں نے کینڈی لیتے ہوئے مجھے تھینک یو کہا ہوگا یا شکریہ کہا ہوگا، باقی 35 نے کچھ نہیں کہا۔ 5 یا 6 گورے بچے تھے، جتنے تھے سب نے لیتے ہوئے ہر ایک نے تھینک یو کا لفظ کہا۔ اتنی مجھے شرم آئی اس دن، میں نے کہا یہ ہماری ماؤں کی تربیت ہے۔ دیکھیں وہ کافروں کے بچے ہیں اور ان کی مائیں ان کو فقط دنیا کے لیے یوں تھینک یو سکھا رہی ہیں، اور ہماری عورتیں جن کو اللہ فرما رہے ہیں انشکر لی والے والدئی، شکر ادا کرو میرا بھی۔ نبی اسلام فرماتے ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ خدا کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ ہماری مائیں اپنے بچوں کو شکریہ ادا کرنا سکھاتی نہیں۔ تو واقعی ہمارے اندر شکر ادا کرنے کے بارے میں بہت کوتاہی ہے۔ میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی واقعہ سنایا تھا کہ مجھے پیرس سے نیو یارک جانا تھا، تو ساتھ والی سیٹ پر ایک امریکن لڑکی آ کر بیٹھ گئی، اس کے پاس بیٹی تھی جو تقریباً 2.5 سال 2 سال کی بیٹی ہوگی۔ کچھ دیر کے بعد ایئر لائن والوں نے کھانا لگا دیا، تو میں نے معذرت کر لی چونکہ میں فلائٹ کے اندر کھانے سے حت الوسع بچتا ہوں، لیکن اس نے کھانا لگوا لیا۔ اب میں بیٹھا اپنی کتاب پڑھ رہا تھا، مگر چونکہ بالکل ساتھ وہ خاتون کھانا کھا رہی تھی تو مجھے اتنا پتہ چل رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے، واٹس ہیپننگ۔ تو میں نے دیکھا کہ اس نے اپنی بیٹی کو وہ جو پلاؤ تھا تھوڑا سا اس کے منہ میں ڈالا، اور پھر ڈال کے جب بچی نے کھا لیا تو کہتی ہے سے تھینک یو۔ اب وہ چھوٹی سی بچی کہتی ہے موم تھینک یو۔ پھر اس نے دوسرا لقمہ دیا، پھر تھینک یو کہلوایا۔ جب 2-3 دفعہ کہلوایا تو پھر میں زیادہ حیران ہوا کہ ہر لقمے پہ میرا اندازے کے مطابق اس ماں نے اپنی بیٹی سے اس کھانے کے دوران 30 مرتبہ سے زیادہ شکریہ کہلوایا۔ ہے کوئی مسلمان ماں جو کہہ سکے کہ میں اپنی اولاد کو کھانے میں 30 مرتبہ شکریہ کی تلقین کرتی ہوں؟ ایک دفعہ بھی نہیں کرتی، الا ماشاء اللہ۔ یہ وہ نعمتیں ہیں ہم سے چھن گئیں، اور دیکھا کفار نے کہ بھائی ان کے اندر تو بڑے آداب ہیں اور اچھی ہیں، یہ ہماری تعلیمات انہوں نے خود اپنا لی۔ تو ہمیں آج اس مجلس میں عہد کرنا ہے کہ اللہ ہم آپ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو کے رہیں گے، ایک کمٹمنٹ کرنی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کافروں کا شکر ادا کرتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کافروں کا شکر ادا کرتے تھے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ بدر کے میدان میں کچھ کافر پکڑے گئے، تو کفار مکہ نے سوچا کہ کوئی ایسا بندہ بھیجیں کہ جس کی بات کو یہ مسلمانوں کے پیغمبر اسلام موڑے نہیں۔
تو ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے محسن تھے جنہوں نے ایک احسان کیا تھا، مطعم بن عدی ان کا نام تھا، ان کے بیٹے کو بھیجا کہ وہ تو فوت ہو گئے، بھئی تم ان کے بیٹے ہو، تم جاؤ۔ اچھا کیا احسان تھا کہ جب نبی اسلام طائف سے واپس تشریف لائے تھے تو مکہ کے لوگوں نے کہا ہوا تھا کہ ہم ان کو اب مکہ میں نہیں آنے دیں گے، تو نبی علیہ السلام نے اپنے غلام کو بھیجا تھا مطعم بن عدی کے پاس کہ تم اپنی پناہ میں مجھے لے لو، میں مکہ میں انٹر ہو سکوں۔ اور اس وقت اس نے آ کے بیت اللہ میں اعلان کیا تھا کہ میں نے ان کو اپنی امان میں لے لیا، اب کوئی ان کو ٹچ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کافر کا وہ احسان یاد رکھا، چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اس کا بیٹا قیدیوں کو چھڑانے کے لیے حاضر ہوا، نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کان مطعم حیا، اگر تمہارا باپ مطعم آج زندہ ہوتا، وکلمنی فی ہؤلاء النتنا، اور ان مرداروں کے بارے میں وہ مجھ سے بات کرتا، لترکتہم لہو، میں ان سب کو اس کی خاطر چھوڑ دیتا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک کافر کا اتنا لحاظ کر رہے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ بھلا کیا تھا، ہمارے ماں باپ نے کتنا بھلا کیا ہوتا ہے، بہن بھائیوں نے، دوستوں نے، پڑوسیوں نے، رشتہ داروں نے، کبھی ہم نے بھی لحاظ کیا کسی کا؟ اس بات کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا تعلیم دی جا رہی ہے۔ اور ایک آخری بات کہ ہمارے اوپر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے احسانات ہیں۔ کوئی ماں بیٹے کی خاطر 23 سال نہیں روتی، کوئی باپ اپنی اولاد کی خاطر 23 سال تک نہیں روتا۔ ایک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے 23 سال روتے رہے، 23 سال۔ سیدہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں محبوب مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے اور آپ کے آنسوؤں کے مصلی پہ گرنے کی آواز مجھے یوں لگتی تھی جیسے بارش کے قطرے ٹپک رہے ہوتے ہیں، یوں محبوب کے آنسو گر رہے ہوتے تھے۔ اللہ کے محبوب کے احسانات کتنے ہیں ہمارے اوپر، کیا ہم نے کبھی ان کا شکریہ ادا کیا؟ ان کا شکریہ یہ ہے کہ ان کی سنتوں کا اکرام کیا جائے اور اس کو سینے سے لگایا جائے، ان کو اپنایا جائے، یہ ان کا احسان ہے، احسان ادا کرنے کا۔ ہم تو اللہ اکبر کبیرہ، کتنے لوگ ہیں صبح اٹھتے ہیں سب سے پہلے سنت پہ چھری پھیرتے ہیں اور نام غلاموں میں لکھوانا چاہتے ہیں۔ کیا قیامت کے دن غلاموں میں نام شامل ہو جائے گا؟ ہمارے اکابر لحاظ کیا کرتے تھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بلکہ میں آپ کو ایک واقعہ دو سنا دوں کہ پتہ چلے کہ ہمارے اسلاف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا اکرام کرتے تھے۔ دہلی کی جامع مسجد ہے، ایک انگریز مسجد کے اندر جو کام کیا ہوا ہے نا مختلف قسم کا گرافکس کا، اس کو دیکھنے کے لیے ٹورسٹ کے طور پہ آ رہا ہے۔ اس کا فیلڈ تھا۔ جب وہ سیڑھیاں اوپر چڑھنے لگا تو ایک معذور سائل بیٹھا ہوا تھا، پاؤں سے معذور تھا۔ اس نے مانگا کچھ اللہ کے نام پہ دے دو، تو اس نے بٹوا نکالا اور اس ہینڈی کیپ بندے کو کچھ پیسے دے دیے۔ پھر بٹوا اس نے جیب میں ڈالا، چلا گیا۔ اب اس نے جب دیکھا تو اس کو وہ گرافکس کا کام بہت پسند آیا۔ بیوی کو جا کے اس نے بتایا، بیوی نے کہا کہ جب اگلا ویکینڈ آئے گا نا، اتوار کا دن چھٹی ہوگی تو مجھے بھی لے جانا۔ تو وہ بھی اسی فیلڈ میں پڑی ہوئی تھی کہ میں بھی جا کے دیکھوں گی۔ اس نے کہا بہت اچھا، مگر اس کو یہ فیل ہوا کہ اوہو میرا رستے میں کہیں بٹوا گر گیا، ویلٹ گر گیا۔ اب کہاں گرا اس بندے کو یاد نہیں آ رہا تھا۔ بڑا یاد کیا، کچھ یاد نہیں آیا۔ خیر اس نے کہا کہ بھی اب گم ہو گیا تو کیا ہو سکتا ہے۔ ہفتے کے بعد وہ اپنے بیوی کو لے کے مسجد دکھانے کے لیے آیا۔ جب سیڑھیاں چڑھ رہا تھا نا تو وہی معذور فقیر ان کو نظر آیا۔ معذور فقیر اٹھا اور آ کے اب ان کے پاس پیسے مانگنے کی بجائے اس نے اپنی گدڑی سے نا اس کو بٹوا نکالا۔ وہ جی آپ نے مجھے پچھلی دفعہ پیسے دیے تھے نا، تو آپ اپنی جیب میں بٹوا ڈالنے لگے تھے تو یہ گر گیا تھا، اور جب میں نے دیکھا تو آپ کہیں آگے چلے گئے تھے، نظر سے غائب ہو گئے تھے، تو مجھے آپ ملے نہیں، تو میں نے رکھ لیا کہ اگر آپ مجھے ملے تو میں آپ کو دے دوں گا۔ اب اس ویلٹ کے اندر اچھی خاصی رقم تھی
جو اس نے دی تھی وہ 100واں حصہ بھی نہیں تھی، اس سے کئی 100 گنا زیادہ اس کے اندر وہ پیسے موجود تھے اور وہ اسی طرح تھے۔ وہ سارے دیکھ کے بڑے حیران ہو گیا۔ تو اس نے فقیر سے پوچھا، تم ایک ایک کوڑی کے محتاج ہو، ایک ایک پیسہ مانگتے ہو، یہ اتنے سارے پیسے تھے تم نے رکھ کیوں نہیں لیے؟ تو وہ مسلمان فقیر آگے سے جواب دیتا ہے کہ خیال تو ایک دفعہ آیا تھا کہ رکھ لوں، مگر ایک دوسرا خیال آ گیا تو میں نے اسے نہیں رکھا۔ اس نے کہا کیا خیال آ گیا؟ اس نے کہا میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، سب انبیاء جمع ہوں گے، امتیں بھی آئیں گی، تو میں نے دل میں سوچا اگر میں نے اس کا یہ ویلٹ اپنے پاس رکھ لیا تو ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اس کے نبی میرے پیغمبر علیہ السلام کو گلا دیں تمہارے امتی نے میرے امتی کے مال کو چوری کیا تھا، تمہارے امتی نے میرے امتی کے مال کو چوری کیا تھا۔ اس خیال کے بعد میں نے اس کو نہیں رکھا، میں اس کے انتظار میں رہا۔ مانگنے والے فقیر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا لحاظ اور خیال فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک بڑے میاں تھے، حج کے اوپر آئے ہوئے تھے، ایک نوجوان ان سے تھیلا چھینتا ہے اور بھاگ جاتا ہے۔ جب وہ بھاگ گیا تو اللہ کی شان کچھ آگے گیا تو وہ آنکھوں سے نابینا ہو گیا، بینائی چلی گئی۔ اس نے رونا شروع کر دیا کہ میں نے ایک بڑے میاں کا تھیلا چھینا، لگتا ہے بڑے میاں نے بد دعا دی، میری بینائی چلی گئی، مجھے پلیز اس کے پاس لے جائیں۔ لوگ اسے لے کے آئے، وہ بڑے میاں تو چلے گئے تھے، قریب حجام کی دکان تھی، تو لوگوں نے اس سے پوچھا بھئی وہ بڑے میاں؟ اس نے کہا بھئی 5 نمازیں پڑھنے کے لیے گزرتے ہیں، انتظار کرو اگلی نماز کے لیے پھر آ جائیں گے۔ انتظار میں بیٹھ گئے۔ اب وہ بڑے میاں جب آئے تو لوگوں نے کہا کہ نوجوان وہ جس کا تھیلا تم نے چھینا تھا وہ بڑے میاں۔ تو وہ نوجوان ان کے پاؤں پکڑ کے رونے لگ گیا، معاف کر دیں، آپ کی بد دعا سے میری بینائی چلی گئی۔ وہ کہنے لگے میں نے تو اسی وقت ہی معاف کر دیا تھا۔ نہیں معاف کر دیں، پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، میری بینائی چلی گئی، آپ نے بد دعا کی۔ ان کا بھائی نہیں، میں نے تجھے اسی وقت معاف کر دیا تھا۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، یہ آپ کا تھیلا لے کے چلا گیا اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے اسی وقت معاف کر دیا تھا؟ تو وہ بڑے میاں کہنے لگے ہاں کہ خیال آ گیا تھا اس لیے میں نے معاف کر دیا۔ پوچھا کیا خیال آیا؟ وہ بڑے میاں کہنے لگے کہ میں نے علماء سے سنا ہے قیامت کے دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کھڑا کیا جائے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرے آخری امتی کا بھی حساب مکمل نہیں ہو جائے گا۔ میرے دل میں خیال آیا اگر میں نے اس کو یہ تھیلا معاف نہ کیا، قیامت کے دن یہ مقدمہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا، جتنی دیر اس کے فیصلے ہونے میں لگے گی میرے محبوب کو جنت جانے میں دیر لگے گی۔ میں نے معاف کر دیا، میری وجہ سے میرے آقا کو جنت جانے میں دیر نہ لگے۔ ایک وقت تھا کہ ہمارے دلوں میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت ہوتی تھی، اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کی اس رات میں ہم عہد کر لیں کہ اللہ آج تک زندگی میں جو خطائیں کر بیٹھے وہ کر لیں، ہم آپ کے محبوب کو اور تکلیف نہیں دینا چاہتے۔ عمل تو ہمارے پہنچائے ہی جاتے ہیں جمعرات کے دن، مگر اس کے علاوہ ایک اور حدیث سن لیجئے ذرا۔ حجۃ الوداع کا میدان ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا، جس کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے، فرماتے ہیں الا وانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں الا وانی فرطکم علی الحوض انظرکم، میں قیامت کے دن تم سے پہلے حوض کوثر پر جا کر انتظار کروں گا تمہارا، وَأُكَاثِرُ بِكُمُ الْأُمَمْ، اور میں امت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے دوسرے انبیاء کے اوپر فخر کروں گا، مجھے خوشی ہوگی۔ لا تسودوا وجہی یوم القیامہ، قیامت کے دن میرا چہرہ کالا نہ کر دینا۔ لا تسودوا وجہی یوم القیامہ، اور میرے امتیوں
قیامت کے دن میرا چہرہ کالا نہ کر دینا۔ جو ہم گناہ کرتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن اس پر غم ہوگا، پریشانی ہوگی۔ لہذا آج کی اس مجلس میں ہم اللہ کے سامنے یہ عہد کرتے ہیں، اللہ جو گناہ کر بیٹھے معاف فرما دیجئے اور آئندہ معصیت کی ذلت سے ہمیں بچا لیجئے۔ اللہ ہمیں پاکیزہ زندگی عطا فرما دیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھائے جائیں گے، دل میں سچے دل سے توبہ کی نیت کر لیجئے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ جو لوگ قریب ہیں یا دور ہیں، مرد ہیں یا عورتیں ہیں، سارے گناہوں کی توبہ کی نیت دل میں کر لیں تاکہ آج کی رات کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں اور دعائیں ہماری قبول ہو جائیں۔ دل سے پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے آپ تو بتائے ہو چکے ہیں۔ ابھی کچھ دیر کے لیے ظاہر کی آنکھوں کو بند کر لیجئے، من کی آنکھوں کو کھول لیجئے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں گنہگار ہوں، میں سیاکار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں سیاکار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میرے
سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا، میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں، تیرے سامنے میں، تیرے سامنے میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گناہ گار کو تو نہ دینا سزا، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گناہ گار کو تو نہ دینا سزا، مجھ گناہ گار کو تو نہ دینا سزا، میری آہوں کو سن، میری آہوں کو سن لے اے حاجت روا، میری آہوں کو سن لے اے حاجت روا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں، تیرے سامنے میں، تیرے سامنے میں تو غفار ہوں، تو نے خود ہی کہا، نہیں کوئی نہیں ہے شہباز کا، میں تو غفار ہوں، تو نے خود ہی کہا، نہیں کوئی نہیں ہے شہباز کا، نہیں کوئی نہیں ہے شہباز کا، بخش دوں گا میں تجھ کو، بخش دوں گا میں تجھ کو، یہ ہے وعدہ تیرا، بخش دے گا ہمیں، بخش دے گا ہمیں، بخش دے گا ہمیں، یہ ہے وعدہ تیرا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں، تیرے سامنے میں، تیرے سامنے میں، تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں، تیرے سامنے میں، تیرے سامنے میں، تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا۔ دعا کر لیجئے۔
اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں سے دعا مانگو۔ چنانچہ ان ناموں میں ایک اسم اعظم بھی ہے جس کی برکت سے اللہ دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ آج کی اس بابرکت رات میں ہم اللہ کے ناموں سے دعا مانگیں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ عاجز پڑھے گا الرحمن یا اللہ، آپ نے سننا ہے، اور جب یہ عاجز پڑھ لے تو اس کے بعد آپ نے کہنا ہے فقط یا اللہ۔ پھر یہ عاجز پڑھے گا الرحیم یا اللہ، آپ نے سننا ہے، بعد میں پھر کہنا ہے یا اللہ۔ تو آپ نے ہر نام سننے کے بعد یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہنا ہے۔ خوبصورتی اس میں یہ ہے کہ جس طرح بچہ امی 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 کر کے روتا ہے تو ماں کتنی بھی مصروف کیوں نہ ہو وہ اپنے ہر کام کو چھوڑ دیتی ہے، بچے کو آ کے پہلے اٹینڈ کر لیتی ہے۔ تو آپ بھی اسی طرح آج کی اس رمضان کی بابرکت رات میں یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہہ کے اللہ کی رحمت کو پکاریں گے، اور آج کی دعا مانگتے ہوئے ارد گرد کو بھول جائیں۔ بچہ روتا ہے، وہ نہیں دیکھتا چچی ہے، پھپھو ہے، بھائی ہے، بہن ہے، وہ اتنا ہر طرف سے ہٹ کٹ کے روتا ہے کہ ماں کو پیار آ جاتا ہے۔ ہم نے زندگی خطاؤں میں گزار دی، گناہوں میں گزار دی، آج کا یہ موقع اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا۔ آج کی رات میں لاکھوں جہنمی جہنم سے بری ہوں گے۔ آج ہمارے مقدر کے فیصلے ہوں گے جو آئندہ سال ہمیں رزق عطا ہوگا۔ اس رزق کے اندر ہمارے لیے مال پیسہ بھی ہے، بیوی بچوں کی پرسکون زندگی، عزت کی زندگی، صحت کی زندگی، جو انسان کو ضرورت ہے زندگی میں اس کو رزق کہا جاتا ہے۔ یہ 15 شعبان کی رات کو فہرستیں بننی شروع ہوتی ہیں، اور 27 کی رات کو یہ فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہیں، اور آئندہ سال میں جن لوگوں کو موت آنی ہے ان کے بھی نام شامل کر دیے جاتے ہیں۔ کتنے لوگ تھے پچھلے سال تھے، آج کی رات نہیں ہے، آج کتنے ہوں گے جو موجود ہیں آئندہ سال نہیں ہوں گے۔ تو ہم نہیں جانتے ہمارے لیے اللہ کا کیا فیصلہ ہوگا، لہذا آج کی اس رات کو اپنے لیے مغفرت کی رات سمجھتے ہوئے خوب اللہ سے رو دھو کے مانگیے، سچے دل سے توبہ کر لیجئے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ الرحمن يا الله، الرحيم يا الله، الملك يا الله، القدوس يا الله، السلام يا الله، المؤمن يا الله، العزيز يا الله، الجبار يا الله، المتكبر يا الله، الخالق يا الله، البارئ يا الله، المصور يا الله، الغفار يا الله، القهار يا الله، الوهاب يا الله، الرزاق يا الله، الفتاح يا الله، العليم يا الله، القابض يا الله، الباسط يا الله، الخافض يا الله، الرافع يا الله، المعز يا الله، المذل يا الله، السميع يا الله، البصير يا الله، الحكم يا الله، العدل يا الله، اللطيف يا الله، الخبير يا الله، الحليم يا الله، العظيم يا الله، الغفور يا الله، الشكور يا الله،
العلی یا اللہ، القدیر یا اللہ، الحفیظ یا اللہ، المقیت یا اللہ، الحسیب یا اللہ، الجلیل یا اللہ، الکریم یا اللہ، الرقیب یا اللہ، المجیب یا اللہ، الواسع یا اللہ، الحکیم یا اللہ، الودود یا اللہ، المجید یا اللہ، الباعث یا اللہ، الشہید یا اللہ، الحق یا اللہ، الوکیل یا اللہ، القوی یا اللہ، المتین یا اللہ، الولی یا اللہ، الحمید یا اللہ، المحصی یا اللہ، المبدئ یا اللہ، المعید یا اللہ، المحیی یا اللہ، الممیت یا اللہ، الحی یا اللہ، القیوم یا اللہ، الواحد یا اللہ، الماجد یا اللہ، الاحد یا اللہ، الصمد یا اللہ، القادر یا اللہ، المقتدر یا اللہ، المقدم یا اللہ، المؤخر یا اللہ، الاول یا اللہ، الآخر یا اللہ، الظاہر یا اللہ، الباطن یا اللہ، الوالی یا اللہ، المتعال یا اللہ، البر یا اللہ، التواب یا اللہ، المنتقم یا اللہ، العفو یا اللہ، الرؤوف یا اللہ، مالک الملک ذو الجلال والاکرام یا اللہ، المقسط یا اللہ، الجامع یا اللہ، الغنی یا اللہ، المغنی یا اللہ، المانع یا اللہ، الضار یا اللہ، النافع یا اللہ، النور یا اللہ، الہادی یا اللہ، البدیع یا اللہ، الباقی یا اللہ، الوارث یا اللہ، الرشید یا اللہ، الصبور یا اللہ، 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 یا اللہ۔ اے کریم پروردگار، آپ کے بندے آپ کے در پر حاضر ہیں، کمزور کوی کے دروازے پر حاضر ہیں، محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ اللہ اللہ بندے پروردگار کے دروازے پر حاضر ہیں۔ اے اللہ اپنے بندوں پر رحم فرما دیجئے، اپنے بندوں پر رحم فرما دیجئے، اپنے بندوں پر رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ آج کی رات میں بخشش فرما دیجئے، اے مولا بخشش فرما دیجئے۔ اللہ یہ رمضان المبارک کی طاق رات ہے، اللہ رحمت فرما دیجئے، بخشش فرما دیجئے۔ اللہ حسن ظن لے کر بیٹھے ہیں کہ شب قدر ہوگی، اللہ بخشش فرما دیجئے، بخشش فرما دیجئے، اللہ کرم فرما دیجئے۔ اے اللہ مہربانی فرما دیجئے، جو گناہ دن میں کیے معاف فرما، راتوں میں کیے معاف فرما، محفل میں کیے معاف فرما، تنہائیوں میں کیے معاف فرما، جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما۔ اے اللہ
جو گناہ ہم نے ارادے سے کیے وہ بھی معاف فرما، جو بنا ارادے کے ہوئے وہ بھی معاف فرما، جو چھوٹے ہیں ان کو بھی معاف فرما، جو بڑے ہیں وہ بھی معاف فرما۔ اللہ جو مہلکات میں سے ہے معاف فرما، اللہ ہلاک ہونے سے محفوظ فرما، اپنے در سے دھتکارے جانے سے محفوظ فرما۔ میرے مولا رحمت کا معاملہ فرما، اللہ آج کی رات میں مغفرت فرما دیجئے، اللہ کرم کر دیجئے۔ اے اللہ لاکھوں کروڑوں جہنمی جہنم سے بری کیے جائیں گے، اللہ ہمیں بھی بری فرما دیجئے، ہم پر احسان فرما دیجئے، اللہ کرم کے فیصلے فرما دیجئے۔ اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں، من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ غسل دیں، غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ کفن پہنایا جائے، تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے، اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما۔ اور اس سے پہلے کہ ہمیں قیامت کے دن آپ کے سامنے پیش کیا جائے، اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما۔ زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ بنا، قیامت کے دن کو زندگی کا سب سے زیادہ خوشیوں بھرا دن بنا۔ اللہ رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ دنیا داروں کو دیکھا گھر آئے بندے کا لحاظ کر لیتے ہیں، اللہ یہ اعتکاف والے مختلف جگہوں سے دور قریب سے چل کے یہاں آئے بیٹھے ہیں، اللہ آپ کے در کی چوکھٹ پکڑ کر بیٹھے ہیں۔ میرے مولا جانتے ہیں کہ آپ کے سوا کوئی خدا نہیں، کوئی ہمارا رب نہیں، اللہ آپ کا در پکڑا ہے، اللہ مہربانی فرما دیجئے، اللہ مہربانی فرما دیجئے۔ اللہ روٹی کے سائل ایک دروازے سے نہ ملے وہ دوسرے پہ چلا جاتا ہے، نہ ملے تیسرے پہ چلا جاتا ہے، اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ مسئلہ تو ہمارا ہے۔ جن کے پاس ایک ہی در ہے، اللہ جو آپ کے در سے خالی اٹھتا ہے وہی بدبخت ہوتا ہے، وہی شقی ہوتا ہے، اللہ شقی بننے سے بچا لیجئے، اللہ دامن پھیلے ہیں بھر دیجئے، اللہ ہماری فریاد سن لیجئے، اللہ ہم پر احسان فرما دیجئے، اللہ کرم فرما دیجئے۔ اے اللہ دنیا کا فقیر بڑے دروازے کو دیکھتا ہے اونچی صدا لگاتا ہے، اللہ آپ کا دروازہ تو کائنات کا سب سے بڑا دروازہ ہے، اے کریم ہم آپ کو پکارتے ہیں، اللہ اپنے اسماء الحسنی کے صدقے معاف کر دیجئے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف کر دیجئے، اپنے پیارے اولیاء کے صدقے معاف کر دیجئے، رب کریم رحمت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ آج کی رات بخشش فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، اللہ احسان فرما دیجئے، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پڑھنے والے بچوں کو پڑھائیوں میں کامیابیاں عطا فرما، ان کو اللہ شرح صدر نصیب فرما، سینوں کو علم کے نور سے منور فرما، اولادوں کو نیکوکار بنا، ماں باپ کا دل اولادوں کی طرف سے خوش فرما، اے اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ میرے مولا ہم اپنے بچوں کو کام کاج کے لیے گھروں سے بھیج دیتے ہیں، اللہ ہم دور ہوتے ہیں آپ قریب ہوتے ہیں، اللہ ان بچوں کی حفاظت فرما لیجئے، ان کی دائیں بائیں سے حفاظت فرمائیے، آگے پیچھے سے حفاظت فرمائیے، اللہ اوپر نیچے سے حفاظت فرمائیے، ان کے جان کی حفاظت فرما، ایمان کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما، اللہ کرم کے فیصلے فرما، جوان العمر بچے بچیاں ہیں ان کو نیک دیندار قدردان لوگوں کے رشتے نصیب فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما، قرضوں سے محفوظ فرما، مرضوں سے محفوظ فرما، ذلت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما، علت سے محفوظ فرما، جن بیماروں میں شفا یابی کے لیے پرچے بھجوائے اللہ ان کو شفا عطا فرما، جن کے عزیز اقارب فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرما اور ان کو قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما۔ اے اللہ جو دعاؤں کے لیے پیغام بھجوا چکے یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اللہ سب کے دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما،
اللہ نیک مرادوں کو پورا فرما، اللہ نیک مرادوں کو پورا فرما، اللہ نیک مرادوں کو پورا فرما، اللہ نیک مرادوں کو پورا فرما، اللہ ہم پر احسان فرما دیجئے، اللہ قبول فرما لیجئے۔ اللہ اتنا مجمع ہے، کسی کے اٹھے ہاتھ تو آپ کو پسند آئیں گے، میرے مولا کرم کر دیجئے، رحم فرما دیجئے، اللہ ہمیں صدقے میں جنت دے دیجئے، ترس کھا کے جنت دے دیجئے، اللہ ترس کھا کے جنت دے دیجئے، ترس کھا کے جنت دے دیجئے، ترس کھا کے جنت دے دیجئے، اللہ ترس کھا کے جنت دے دیجئے، جہنم سے ہمیں بچا لیجئے، اللہ ہم پر احسان فرمائیے، کرم فرما دیجئے۔ اللہ جو پیار کی نظر آپ نے جنید بغدادی پر ڈالی وہ نظر ہم پر بھی ڈال دیجئے، جو بشر آپ ہی پہ ڈالی ہم پہ بھی ڈال دیجئے، جو فضیل بن عیاض پہ ڈالی اللہ ہم پہ بھی ڈال دیجئے۔ اے اللہ جو عشق و محبت آپ نے رومی اور راضی کو دی ہمیں بھی عطا فرما دیجئے، اللہ ہمیں بھی عطا فرما دیجئے، اللہ ہمیں بھی عطا فرما دیجئے، اللہ ہمیں بھی عطا فرما دیجئے۔ اللہ دلوں کو محبت سے بھر دیجئے، دلوں کو محبت سے بھر دیجئے، ہمیں اپنا دیوانہ بنا لیجئے، مستانہ بنا لیجئے، اے اللہ عاشق بنا لیجئے، اپنے عاشقوں میں نام شامل فرما لیجئے، قیامت کے دن عشاق کی قطار میں کھڑا فرما دیجئے۔ اللہ مہربانی کا معاملہ فرما، اللہ ہماری طرف سے ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اجر اور بدلہ عطا فرما۔ اللہ جتنا کسی امتی کی طرف سے ان کے نبی علیہ السلام کو اجر ملا اللہ ہماری طرف سے اس سے بھی بڑھ کر اجر عطا فرما۔ اللہ ہم ان کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے، وہ راتوں کو رویا کرتے تھے۔ اللہ ہم ایسے کم عقل لوگ ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے، سنتوں کو توڑتے ہیں، احساس نہیں کرتے۔ ہمارے گھروں کو سنتوں کا گلشن بنا دیجئے، ہمارے گھروں کو مینار نور بنا دیجئے، ان گھروں سے سنت کی روشنی پھیلا دیجئے، تقوی کی زندگی عطا فرما دیجئے۔ گھر کے ہر فرد کو، بڑے ہیں یا چھوٹے، مرد ہیں یا عورت، مرد ہیں یا عورت، اے اللہ سب کو اپنے مقرب بندوں اور بندیوں میں شامل فرما لیجئے۔ اللہ احسان فرما دیجئے، مانگنا نہیں آتا بن مانگے عطا فرما دیجئے، اللہ بن مانگے عطا فرما دیجئے۔ کریم ہم پر احسان فرمائیے۔ اللہ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو معاف کر دیا، آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو معاف کر دیا، اللہ آپ اپنے بندوں کو معاف فرما دیجئے۔ آپ تو سب کریموں سے بڑے کریم ہیں اور آپ کو اپنے کرم پہ بڑا ناز ہے۔ قرآن میں جا بجا آپ نے اس کے تذکرے کیے ہیں۔ اے کریم پروردگار ہماری توبہ قبول کر لیجئے، اے حنان پروردگار توبہ قبول کر لیجئے، اے منان پروردگار توبہ قبول کر لیجئے۔ اللہ ہمیں ہدایت پر جما دیجئے، ہم چاہیں نہ چاہیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اللہ نیکی کے رستے پر چلا دیجئے۔ اللہ ہمیں نسبت کا نور عطا فرما دیجئے، سینوں کو روشن کر دیجئے۔ اللہ درنگی سے زندگی چھڑا دیجئے، درنگی سے جان چھڑا دیجئے، یک رنگی عطا فرمائیے، اللہ یک رنگی عطا فرمائیے، معصیت سے خالی زندگی عطا فرمائیے۔ اللہ ہمیں قاری قرآن بنا دیجئے، حافظ قرآن بنا دیجئے، داعی قرآن بنا دیجئے، ناشر قرآن بنا دیجئے۔ اللہ ہمیں عاشق قرآن بنا دیجئے۔ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے نمازوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، اللہ اعتکاف کو قبول فرما۔ میرے مولا بیٹھتے تو جانور بھی ہیں، ان کے بھی گھٹنے ٹخنوں پہ نشان پڑ جاتے ہیں۔ میرے مولا اگر ہم اعتکاف بیٹھے اور صفوں پہ بیٹھنے کے باوجود مغفرت نہ ہوئی، ہم میں اور جانوروں میں کیا فرق باقی رہ گیا؟ میرے مولا رحمت کر دیجئے، میرے مولا رحمت کر دیجئے، اللہ کرم کر دیجئے، اللہ احسان فرما دیجئے، اللہ ہم پر احسان فرمائیے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ دور قریب جو بھی ہیں سب کی دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ
جہاں بھی مسلمان موجود ہیں سب کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے، مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اللہ تینوں حرم کی حفاظت فرما، اللہ بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری قبولیت والی نصیب فرما، اللہ مہربانی کا معاملہ کر دیجئے، اللہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں احرام باندھ کے نکلتے ہیں لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہیں، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لیجئے، اللہ ہم پر احسان فرما دیجئے، کریم آقا ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیے، پوری دنیا میں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے جس شکل میں بھی ہو رہا ہے اللہ قبول فرما لیجئے، تقریر میں ہو رہا ہے، تحریر میں ہو رہا ہے، دعوت میں ہو رہا ہے، اللہ قبول فرما لیجئے، اللہ احسان فرما دیجئے، اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، نہیں چاہتے کہ قیامت کے دن ہماری وجہ سے ہمارے محبوب کو غم ملے، میرے مولا دنیا میں معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، اللہ احسان فرمائیے، اللہ احسان فرمائیے، اللہ آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا آپ معاف کر کے خوش ہوتے ہیں اور اللہ ہم معافی لے کے خوش ہو جائیں گے، اللہ آپ معاف کر کے خوش ہو جائیے، ہمیں معافی عطا ہو جائے گی، ہم خوش ہو جائیں گے، اللہ کرم کے فیصلے کر دیجئے، جو شادی شدہ لوگ ہیں اللہ ان کو پریشانیوں سے پاک زندگی عطا فرمائیے، خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائیے، اللہ جو بھٹکے ہیں مرد یا عورتیں اللہ ان کو گھروں میں الفتوں محبتوں سے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے، انٹرنیٹ کے فتنے سے بچا لیجئے، سیل فون کے فتنے سے بچا لیجئے، اللہ غیر محرم کے فتنے سے بچا لیجئے، میرے مالک ہم پر کرم فرما دیجئے، اللہ ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اللہ خدمت کی جماعت نے اس میں مرد ہیں یا عورتیں جنہوں نے سحری افطاری کے لیے انتظامات کیے اللہ سب کی خدمت کو قبول فرما اور اس کے بدلے ان کی امیدوں سے بڑھ کر ان کو اجر اور بدلہ عطا فرما، اے اللہ مسجد کمیٹی کے دوستوں کو ان کی امیدوں سے بڑھ کر اجر عطا فرما، اس مسجد کے جو مصلین ہیں اللہ ان کو بھی اجر بڑھ کر ان کی امیدوں سے عطا فرما، اللہ اس شہر کے لوگ جس محبت سے پیش آتے ہیں اللہ اس کے بدلے ان کو اپنی محبت عطا فرما دیجیے، اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجیے، اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجیے، اللہ گھر میں بیٹھی عورتیں جو آمین کہہ رہی ہیں ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما لیجیے، ان کے دلوں کی جو نیک مرادیں ہیں اللہ سب کو پورا فرما دیجیے، اللہ آج کی رات اٹھنے سے پہلے سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اللہ کرم کر دیجیے، مہربانی کا معاملہ فرما دیجیے، اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اے کریم آقا جو مانگا عطا فرما، مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، اے کریم ہماری توبہ قبول کر لیجئے، اللہ بخشش فرما دیجئے، ہم پر ترس کھا لیجئے، اللہ اپنی مہربانی کا معاملہ فرما کر اللہ ہمیں جنت عطا فرما دیجئے، جہنم سے ہمیں بچا لیجئے، اے اللہ رمضان کے وقت اے اللہ رمضان کا وقت ختم ہونے کے قریب آ گیا، سوچتے تھے ایک مہینہ ہے خوب عبادت کریں گے، خوب کمائیں گے، خوب گناہوں کی معافی مانگیں گے، اللہ 27 دن تو گزرے پتہ بھی نہ چلا، 3 دن باقی ہیں، اللہ بھرپور عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما، اللہ کتنی امیدیں لے کے یہاں آئے ہیں، اللہ مہربانی فرما دیجئے، اے اللہ اس مجمع کو ان کی امیدوں کے مطابق عطا کر دیجئے، اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے محروم نہ کیجیے، اے کریم آقا، 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 اے کریم، اے کریم، اے کریم، اللہ اللہ مہربانی فرما دیجیے، اللہ مہربانی فرما دیجیے، اللہ مہربانی فرما دیجیے، اللہ احسان فرما دیجیے، اللہ احسان فرما دیجیے، رب کریم مہربانی فرما دیجئے، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما،
اللہ جو توبہ کو قبول فرما، اللہ سب آنے والوں کی دل مرادیں پوری فرما، ان کی امیدوں کو پورا فرما، ان کو خوشیوں سے گھروں میں واپس لوٹا، ان کے عزیز و اقارب کی جو مرادیں ہیں پوری فرما۔ رب کریم جو آنا چاہتے تھے آ نہیں سکے، اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما۔ اللہ اس میں خیمے کو آباد اور شاد فرما۔ رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔